السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ العقیدہ الواسطیہ، ٹھیک ہے، تو تیار ہیں؟ اوکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں کہ صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے اس کو پڑھیں گے، عمل کی نیت سے پڑھیں گے، اور پھر اس کے اچھے حصوں کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ ہم بھی نجات پا سکیں اور دوسروں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ تو سب سے پہلے لفظ عقیدہ۔ عقیدہ کا لفظ جو ہے یہ عقد سے نکلا ہے، عقد، عین قاف دال، عقد کہتے ہیں گرہ کو، گرہ باندھنا۔ اور گرہ کب لگائی جاتی ہے؟ جب دو چیزوں کو آپس میں مضبوط باندھا جاتا ہے، باہم مربوط کیا جاتا ہے۔ پہلے دور میں جب لوگ سودا کرتے تھے، یعنی خرید و فروخت کرتے تھے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سودا بیچنے والا اور خریدنے والا آمنے سامنے ہوتے تھے۔ تو جو خریدنے والا ہوتا تھا وہ جس چیز کو پسند کرتا اس پر اپنا پلو ڈال دیتا، اور جو بیچنے والا ہوتا دوسری طرف سے وہ اپنا پلو ڈال دیتا، جو ایک طرح سے خاموش معاہدہ ہوتا کہ ہم دونوں کی بات طے ہو گئی ہے۔ درمیان میں ایک سمسار ہوتا، وہ دونوں کا پلو لے کر آپس میں گرہ لگا دیتا، یعنی ایک عہد ہو گیا۔ تو عقیدہ بھی ایک طرح سے ایک عہد ہے جو بندے اور رب کے درمیان میں ہے۔ اسی سے لفظ اعتقاد بھی نکلا ہے۔ اعتقاد وہ اصول، وہ قاعدے جن پر انسان اپنے دل سے یقین کرے، ان کو اپنا دین بنائے اور اس کا اعتقاد رکھے۔ تو عقیدے میں بیسیکلی انسان اپنے دل کے ساتھ کچھ چیزوں کی گرہ لگاتا ہے اور دل کو مضبوطی کے ساتھ اس پہ جما دیتا ہے۔ عمل کا تعلق عقیدے کے بعد آتا ہے، اور عقیدہ بنیاد بنتا ہے عمل کی۔ عقیدہ درست ہو تو عمل درست ہوتا ہے، عقیدہ غلط ہو، فاسد ہو تو عمل بھی فاسد ہوتا ہے۔ درست عقیدے کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ انسان قرآن کا حافظ ہو، بڑی بڑی کتابیں اس نے یاد کر رکھی ہوں، تہجد گزار ہو، نمازیں پڑھتا ہو، لیکن اگر عقیدہ درست نہ ہو، بنیاد درست نہ ہو، تو کوئی بھی چیز اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بظاہر نیک اعمال بھی اس کے لیے فائدے کا نہیں، خسارے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس لیے عقیدے کے بارے میں صحیح علم ہونا اور اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہونا اور اس کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اور صرف علم کی حد تک جاننا نہیں بلکہ اس کا پھر عمل میں ڈھل جانا بے حد ضروری ہے۔ یہ آپ کا باقاعدہ مضمون ہے آپ کے ڈپلومہ کورس کا، آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھ بھی رکھا ہوگا، لیکن عقیدہ ایسی چیز ہے جو صرف ایک دفعہ پڑھنے سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس لیے جو لوگ دوسری بار بھی پڑھ رہے ہیں وہ یہ سوچ کر پڑھیں کہ جیسے وہ گویا پہلی بار ہی پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کو نیا سمجھ کر دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی اور دل میں بٹھانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو عقیدہ جو ہے، اس میں جو بنیادی طور پر جن چیزوں کی تفصیلات آتی ہیں وہ آپ کے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر موجود ہیں۔ آپ میں سے کس کس کو آتا ہے ایمان مفصل؟ ماشاءاللہ کافی لوگوں کو یہ آتا ہے۔ آمنت باللہ، ٹھیک ہے، آمنت باللہ نمبر 1، یعنی عقیدے میں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے آمنت باللہ۔ نمبر 2، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ گویا 6 چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ان سے متعلق مزید کچھ چیزیں بھی ہیں جو عقیدے کا حصہ ہیں اور پھر وہ عمل میں ڈھلتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پر ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی۔ اس وقت ہم عقیدے کی کتاب مشہور عالم دین، مفسر، متکلم اور محدث اصولی امام ابن تیمیہ کی کتاب العقیدہ الواسطیہ کو پڑھیں گے کلاس میں۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب شروع کریں، میں آپ کے ساتھ امام ابن تیمیہ کے کچھ حالات شیئر کروں گی تاکہ
صاحب کتاب کو پہلے آپ جانیں کہ جس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں وہ خود کون تھے. آپ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کون کچھ جانتا ہے؟ کچھ لوگوں کو معلوم ہے. ابن تیمیہ کا نام کیا تھا؟ احمد. یس، احمد بن عبد الحلیم. والد کا نام عبد الحلیم تھا اور لقب تقی الدین تھا. تقی الدین، کیونکہ احمد نام کے تو بہت سے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں نا، یعنی بہت سے لوگوں کا نام احمد ہو سکتا ہے، تو اس لیے پہچان کے لیے لقب کا ہونا ضروری ہے اور کنیت کا. تو لقب تقی الدین تھا اور کنیت ابو العباس. لیکن مشہور نہ نام سے ہوئے اور نہ لقب سے اور نہ کنیت سے، بلکہ ابن تیمیہ کے نام سے. کہا جاتا ہے کہ ان کی دور کی ایک دادی تھی جن کا نام تیمیہ تھا، اور وہ بڑی عالمہ فاضلہ خاتون تھی. انہی کی نسبت سے یہ ابن تیمیہ مشہور ہوئے. تیمیہ کا لفظ جو ہے یہ تیما سے ہے. تیما صحرا کو کہتے ہیں، تو تیمیہ صحرائی لڑکی. تو بہرحال یہ ایک خاتون تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ ان کی اولاد میں سے بڑے بڑے نیک عالم دنیا میں پیدا ہوئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی کوئی مومن ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک کام کرے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا میں بھی ضرور اس کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے. یعنی دنیا میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ نصیب کریں گے، دنیا کی زندگی بھی ان کے لیے خوشگوار ہوگی. خوشگوار سے مراد یہ نہیں کہ ان کے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے ہوں گے یا بہت اچھے اچھے گھر رہنے کو ہوں گے یا بہت اچھے جیولری ہوگی ان کے پاس. اصل خوشی دل کی خوشی ہوتی ہے، اور دنیا میں نیک نامی کا ہونا، کہ انسان کی پہچان کسی خیر اور بھلائی کے کام سے ہو. جیسے یہ حیات طیبہ ہے جو تیمیہ کو حاصل ہوا، جن کی اولاد میں سے اللہ نے ابن تیمیہ کو پیدا کیا، اور وہ اپنے والد نہیں، دادا نہیں، کسی مرد کے نام سے نہیں، ایک عورت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے مزید؟ یعنی اللہ کا وعدہ تو ہے ہی کہ نیک عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بہترین اعمال کی ہم انہیں ضرور ضرور بہترین جزا بھی دیں گے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس نیک نامی کی شکل میں جزا دی اور اچھی اولاد کی شکل میں. تو اس سے ہمارے لیے بحیثیت خواتین کے کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کے ہاں تو ڈسکریمنیشن بالکل نہیں ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رول کو سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت ایک عورت کے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور بحیثیت مسلمان کے ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے، ان چیزوں کو پوری آنےسٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے جانا چاہیے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. عورت کی جو بنیادی ذمہ داریاں، ان میں سے ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت، اپنی چیسٹٹی کی حفاظت، پاک دامنی اختیار کرنا، حرام کاموں سے بچنا، اپنی عبادت کا خیال رکھنا، نماز، روزہ، اور اس کے علاوہ عبادت میں صرف فرائض نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی، قرآن مجید کے ساتھ شغف. اور پھر اگر بیٹی ہے تو اس کے اعتبار سے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ماں ہے تو اس کی کیا ذمہ داری بنتی، بیوی ہے تو اس کا رول کیا ہے، اس کے اوپر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں. اسی طرح ایک معاشرے کے اندر ایک مسلمان خاتون کا کردار کیا ہے، تو اس کو اپنے سارے رولز پتہ ہونے چاہیے اور ان کو ادا بھی کرنا چاہیے. اور کبھی یہ سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، میں تو ایک عورت ہوں اور میں تو کچھ کر نہیں سکتی، اور اس بدگمانی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے سارے وعدے مردوں سے کر رکھے ہیں اچھے اچھے، اور عورتوں کے لیے کیا ہے، جو کہ عام طور پر دین کی لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات عورتوں کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اللہ کے اس فیصلے کو دل کی خوشی سے قبول کرنا کہ اللہ نے ہم کو ایک عورت بنایا، اور پھر دین میں ہمارا ایک مقام رکھا ہے، اور ہمیں نیکی کرنے کے کلی مواقع عطا کیے ہیں. اور اگر ہم اپنا یہ رول اچھی طرح پلے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو ان کا نام احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبداللہ بن ابی قاسم بن خضر بن محمد بن تیمیہ. اب دیکھیے کہاں جاتی ہیں خاتون، دور کی دادی ہیں، اتنے واسطوں سے جا کر ان کا رشتہ بنتا ہے. حران میں پیدا ہوئے، دمشق کی طرف ہجرت کی. امام، فقیہ، مجتہد، محدث، حافظ، مفسر، اصولی، زاہد، تقی الدین ابو العباس. یعنی بہت ساری پہچانیں ہیں ان کی.
بہت سارے علوم میں ماہر تھے، صرف ایک علم میں نہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس بھی علم کے بارے میں ان سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ شاید سب سے بڑے ماہر یہی ہیں اس میں. ان کی ولادت 10 ربیع الاول 661 ہجری کو 661 کو شام کے گاؤں حران میں ہوئی. حران آج کل ترکی کے بارڈر پر ایک علاقہ ہے، اب بھی یہ گاؤں موجود ہے، مجھے وہاں جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے. اس کی چھتیں بہت حیرت انگیز قسم کی مختلف ہیں، یعنی چھت فلیٹ نہیں ہوتی بلکہ ہر گھر کے ہر کمرے کی چھت جو ہے وہ ایک اونچے گنبد کی شکل میں ہوتی. اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے حران ٹائپ کر کے اور اس کے روفس کے بارے میں دیکھیں تو بہت ہی مختلف، یعنی دنیا میں مجھے اور کہیں بھی ایسا نظر نہیں آیا. تو ابھی سڑک پہ جا ہی رہے ہوتے ہیں اس علاقے کی طرف تو وہ اپنے اونچے اونچے چھتوں کی وجہ سے بالکل ایک پرومیننٹ الگ سا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ وہاں ہمیں دیکھنے کو ملے پانی کے حوض، یعنی اب تو ان میں پانی نہیں تھا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ علاقہ فلسفے اور سائنس کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا. یہاں کے لوگ ان تالابوں کے اندر پانی جمع کر کے رات کو ستاروں کا عکس ان میں دیکھ کر ان کا مطالعہ کیا کرتے تھے، ان کی گردش وغیرہ کا. یعنی علمی اعتبار سے بہت زرخیز علاقہ تھا حران. اگرچہ بہت ڈیولپڈ علاقہ نہیں ہے لیکن جو بھی ہے بہت عمدہ ہے اور فلسفہ کا گہوارہ رہا ہے. 6 سال کی عمر تک ابن تیمیہ یہیں رہے. پھر تاتاریوں کا حملہ ہوا اور یہ دمشق کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں. جب 7 سال کے ہوئے تو تاتاریوں نے حملہ کر دیا، مجبوراً شہریوں کو وہاں سے نکلنا پڑا. ابن تیمیہ کے خاندان کے کچھ لوگ ہجرت کر کے دمشق کی طرف بڑھے. ہجرت کے وقت صرف کتابیں ساتھ لے کر گئے. شیخ مرعی یوسف حنبلی کہتے ہیں آخر اس خاندان نے مغرب ہی کا رخ کیا اور دمشق کی طرف روانہ ہوئے. اس پریشانی اور بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اس علمی خاندان نے اپنے قیمتی کتب خانے کو، جو کئی پشتوں سے ایک علمی سرمایہ تھا ان کے پاس، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف ابن تیمیہ اچانک کوئی عالم نہیں بن گئے تھے، ان کے والد، دادا، پردادا اور کئی پشتوں سے یہ سب علم کے خادم تھے. تو انہوں نے وہ علمی خزانہ جو تھا اپنے آباء و اجداد کا صرف اسی کو ساتھ لیا. سارا مال و متاع چھوڑ کر صرف کتابیں گاڑی میں رکھی اور روانہ ہو گئے. اور گاڑی کو ہماری گاڑیوں جیسی نہیں تھی، کہتے ہیں کہ جانور نہیں ملتے تھے لہذا گاڑی خود کھینچنی پڑتی تھی اور بعض جگہ پر گاڑی رک جاتی تھی کیونکہ ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی. عورتیں اور بچے بھی ساتھ تھے، یوں لگتا تھا جیسے تاتاری سر پہ پہنچ جائیں گے. اور ایک دفعہ گاڑی چلتے چلتے رک گئی تو سب خاندان کے لوگ گاڑی چھوڑ کر اللہ سے آہوزاری کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور گاڑی کے پہیے پھر چلنے لگے اور قافلہ یوں آگے بڑھا. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اگر آپ کو کہیں جانا پڑے تو اپنے گھر سے ساتھ کیا لے جائیں گی؟ یعنی ہم سب یہ تو شوق رکھتے ہیں کہ ہم بھی ابن تیمیہ بن جائیں یا ہماری اولاد میں سے کوئی ابن تیمیہ بن جائے، لیکن کیا ہمارے کام بھی ابن تیمیہ جیسے ہیں یا ان کے خاندان جیسے ہیں؟ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی؟ کتابیں کہاں رکھی ہوتی ہیں اور کتابوں کی دیکھ بھال کتنی ہوتی، اور صرف دیکھ بھال نہیں کہ وقتاً فوقتاً ڈسٹنگ ان کی کر دی جائے بلکہ ان کو کھول کر پڑھا کتنا جاتا ہے. آج مسلمانوں پر زوال کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم میں پیچھے چلے گئے. کوئی قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ کیا نہ ہو، علم نہ ہو. علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا اور علم ہی کی بنا پر دنیا میں ترقی ہوتی ہے. اور آج جو قومیں ترقی یافتہ ہیں وہ سب علم میں آگے ہیں. لیکن ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں ہوں، پارٹیاں ہوں، دل بہلانے کے سامان ہو، انٹرٹینمنٹ ہو، اس پر دنوں دن لگائے جاتے ہیں، یعنی کئی کئی دن خرچ کیے جاتے ہیں. پوری پوری زندگی کا سرمایہ خرچ کر دیا جاتا ہے صرف چند دن کے دکھاوے کے لیے. اور جہاں تک پڑھنے لکھنے کا تعلق ہے تو وہ صرف ڈگری کی حد تک ہمیں ضرورت ہوتا ہے کہ ٹھپا لگا کاغذ ہمیں مل جائے، اس کے لیے ہم ضرور پریشان ہوتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، وہ مل جائے اور اس کے بعد اس سے کوئی نوکری مل جائے تو یہی کافی ہے. حالانکہ علم نہ ڈگریوں کا محتاج ہوتا ہے اور نہ نوکریوں کا محتاج ہوتا ہے. علم تو علم کے لیے ہوتا ہے اور اسی سے انسان کی ویلیو بنتی ہے، خواہ کوئی کسی بھی رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، خواہ کوئی غلام کالا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اگر علم ہے تو عزت ہے. تو ابن تیمیہ کو علم وراثت میں ملا تھا.
ان کے دادا مجد الدین بھی بہت بڑے عالم تھے. ان کے حلقہ درس میں جوک در جوک لوگ آتے. اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے اپنے چچا سے بھی علم حاصل کیا، فخر الدین، جن کی ضخیم تفسیر موجود ہے کئی والیوم پر مشتمل، جو ابن الجوزی کے خاص شاگرد تھے اور بعض میں ان کے جانشین بھی تھے. ان کے خاندان کے افراد نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر رکھا تھا، یعنی ہر چیز سے زیادہ علم کی اہمیت تھی گھر میں. اس علمی گہوار میں نشو و نما کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن تیمیہ کو بچپن سے ہی علم کا شوق پیدا ہو گیا. یعنی بچے ہر طرف جو کچھ دیکھتے ہیں پھر ان کی پرائرٹیز بھی وہی ہوتی ہیں. بچپن میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. آخری بار جب جیل میں ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 80 بار قرآن ختم کیا. 80 بار. اچھا، یہ جو 80 بار کی بات ہے، اگر ہمیں کہیں ایک جگہ رکنا پڑ جائے یا ہاؤس باؤنڈ ہونا پڑے، ہم باہر نہ نکل سکیں، کہیں جاب نہ کر سکیں، کہیں آ جا نہ سکیں، تو ہم اپنے وقت کو کیسے گزاریں گے؟ افسوس کر کر کے، رو رو کے، اور لوگوں کے گلے شکوے کر کے، ساری دنیا کو ظالم قرار دے کے. تو عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ہر کنڈیشن میں، ہر حال میں، ہر آسانی اور ہر مشکل میں یہ جانتے ہیں کہ انہیں اپنا وقت کس طرح استعمال کرنا ہے، اور سب سے زیادہ فائدے کی اور مفید چیز کیا ہے، وہ کون سا کام ہے جو سب سے زیادہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کر سکتا ہے. اگر یہ جذبہ سامنے رہے تو کوئی حافظ قرآن کو نہ بھولے. بچپن سے ان کی باقی بچوں سے عادات بہت مختلف تھی. بچپن سے بچوں والے کھیل نہیں کھیلتے تھے، بیکار کاموں میں بھی نہیں پڑتے تھے. ان کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے والد اپنے باقی بچوں کو تفریح کے لیے ساتھ لے جا رہے تھے، تو انہوں نے احمد سے بھی کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں. تو انہوں نے معذرت کر دی. تو والد کے اصرار کے باوجود باغ میں ان کے ساتھ نہیں گئے. جب باقی سب چلے گئے، شام کو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک کتاب دکھا کر اپنے والد کو بہت ادب سے عرض کیا کہ جب تک آپ باغ سے ہو کر آئے ہیں میں نے یہ کتاب حفظ کر ڈالی. تو والد تھوڑا حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ سناؤ تو فر ساری کتاب سنا ڈالی. تو اس پر انہوں نے گلے لگایا اور بوسہ دیا اور کہا کہ کسی اور سے مت کہنا، کہیں نظر نہ لگ جائے. یہ ابو زہرہ مصری نے کتاب لکھی ہے حیات ابن تیمیہ، اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا. اچھا، یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ صلاحیتیں بندے کو دیتا ہے اور پھر کچھ بندے کی اپنی محنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو بہت ذہانت و فطانت عطا کی ہوتی، لیکن وہ فضول باتوں میں ضائع ہو جاتی. وہ اس ذہانت کو صحیح طور پر مفید کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں بن پاتے. آپ جتنے چاہیں ذہین ہو، لیکن جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، صحیح طور پر علم حاصل نہیں کریں گے یا اسکل سیکھیں گے نہیں، تو آپ کی ذہانت بیکار ہے. وہ آپ کے خلاف ہی حجت بنے گی، آپ کو کچھ فائدہ نہ دے گی. ان کا حافظہ بھی بہت غیر معمولی تھا، ان یوزول قسم کا تھا. ابو زہرہ مصری العقود الدریہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حلب کے ایک مشہور عالم دمشق آئے. انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک لڑکا احمد ابن تیمیہ ہے جو غیر معمولی حافظے کا مالک ہے. یہاں میں اس لیے آیا ہوں کہ ذرا اسے دیکھ لوں. تو ایک درزی نے کہا ابھی یہاں سے ایک لڑکا گزرے گا تو آپ اس کو دیکھیے. یہ سن کر وہ حلبی شیخ جو تھے وہ وہاں پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری کہ وہاں سے ایک لڑکا گزرا. درزی نے حلبی شیخ سے کہا کہ یہی وہ بچہ ہے جو تختی لے کے جا رہا ہے. تو انہوں نے آواز دی تو امام ابن تیمیہ جو تھے وہ قریب آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اس تختی پہ جو کچھ لکھا اسے مٹا ڈالو اور جو کچھ میں بولوں وہ تم لکھتے جاؤ. تو بہرحال انہوں نے جو کچھ بولا وہ لکھا اور تقریباً 13 احادیث لکھوائیں. پھر کہا کہ اسے پڑھ لو ایک دفعہ کہ یہ کیا لکھا ہے. لڑکے نے ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد تختی شیخ کو دے دی. تختی لے کر شیخ نے کہا کہ اب ذرا سناؤ کہ کیا تم نے لکھا ہے. تو انہوں نے ساری کی ساری عبارت سنا دی. 13 کی 13 احادیث اسی وقت دوبارہ سنا دی. پھر اسی طرح کچھ اور اسانید کی جو ان شیخ کی خاص اپنی اسانید تھی وہ املا کروائیں اور اس لڑکے سے کہا کہ ان کو مٹا دو. مٹا دیا اور پھر اس سے کہا کہ اب تم سناؤ. تو انہوں نے پہلے کی طرح وہ ساری اسانید وغیرہ بھی فوراً سنا دی. یہ سن کر وہ شیخ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ لڑکا اگر زندہ رہا تو بہت بڑا مرتبہ حاصل کرے گا. آج تک میں نے ایسا کوئی بچہ نہیں دیکھا کہ جس کا اتنا زیادہ حافظہ ہو. کئی لوگوں کی فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے، بہت جلدی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، ایک دفعہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن وہ اس حافظے کو کہاں استعمال کرتے ہیں. آپ میں سے کس کو چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں؟ ماشاءاللہ.
کافی لوگوں کو ہو جاتی. تو آپ اس نعمت سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا یاد کرتے ہیں؟ اوکے. اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کرنا کیسے ہوتا ہے کہ اس کو اچھی چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے. اب دیکھیے جب ہم قبر میں اتریں گے تو کیا ہماری ساری کتابیں کاپیاں ہمارے ساتھ دفنائی جائیں گی؟ اور اگر دفنائی بھی جائیں تو وہ ہمیں کیا فائدہ دیں گی؟ ہمارے نوٹس، ہماری ڈائریاں، کمپیوٹرز میں ہمارا ڈیٹا، یہ سب کچھ کیا فائدہ دے گا؟ کچھ بھی نہیں. ساتھ کیا جائے گا؟ کون سا علم جائے گا؟ جو سینے میں ہوگا. جو سینے میں ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا علم سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں. خصوصاً جب انسان ینگ ہوتا ہے تو اس کا حافظہ اچھا ہوتا ہے اور جلدی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ساتھ جانے والا ہے. عقل مند وہی ہے جو ان چیزوں کے پیچھے پڑے جو قبر میں اس کے ساتھ جائیں گی، جس سے اس کی قبر سجے گی. امام ابن تیمیہ نے پہلا درس 22 سال کی عمر میں دیا تھا جب ان کے والد کا انتقال ہوا. اس سے پہلے ان کے والد یہ درس و تدریس کا کام کرتے تھے. وہ دارالحدیث سکریہ دمشق میں پڑھایا کرتے تھے. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی پہلا درس دیتا تھا تو بہت سارے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے. یعنی شہر کے معزز لوگ، قاضی وغیرہ، حکمران وغیرہ سب لوگ اس میں آیا کرتے تھے کیونکہ اس دور میں علم کی ایک قدر تھی، ایک عظمت تھی. تو جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ بھی اس کو اہمیت دیتے تھے. تو بہرحال جس دن ان کا درس تھا اس دن بھی شہر کے تمام معززین وہاں پر جمع ہوئے. ان کا پہلا درس بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تھا، صرف اس آیت پر، صرف بسم اللہ پر. آپ نے بسم اللہ کے اتنے رموز اور معارف بیان کیے کہ لوگ سکتے میں آ گئے، سٹن ہو گئے کہ یہ کیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے ایسی کوئی باتیں سنی ہی نہیں تھی. تو وہ پہلے ہی دن آپ کی علمی قابلیت کے معترف ہو گئے. یہ سب آپ کے آگے دل ہار بیٹھے، آپ کا اعتراف کر لیا. ہم اکثر کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سنتا ہی نہیں، کوئی آتا نہیں. تو اس میں کس کا قصور ہے؟ لوگوں کا قصور ہے یا خود ہمارا اپنا؟ ہمارا اپنا. کیونکہ اگر ہم محنت کریں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم صحیح طور پر لوگوں کو بتانے والے ہوں گے تو لوگ سننے والے بھی ہوں گے. اصل میں یہ کہ لوگ فائدے کے حریص ہوتے ہیں. جہاں انہیں کوئی فائدے کی چیز ملے گی وہ ضرور وہاں پہنچے گی. تو فائدہ دینے والے بن جائیے. ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اس درس کو بہت سے لوگوں نے پھر لکھ بھی لیا اور اس کی بہت تعریف ہوئی. البدایہ والنہایہ میں اس کے بارے میں تفصیلات ملتی. امام ابن تیمیہ نے اپنی ساری زندگی علم کے لیے وقف کی تھی. انہوں نے ہمیشہ درس و تدریس، وعظ اور ارشاد، تصنیف و تالیف، تحقیق و تدقیق کے علاوہ کسی اور مشغلے سے تعلق نہیں رکھا. کوئی منصب قبول نہیں کیا، کوئی عہدہ قبول نہیں کیا اور کوئی بھی انہوں نے انتظامی ذمہ داری قبول نہیں کی کیونکہ انہیں اپنے اسٹرینتھ کا پتا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. ہمیں بعض اوقات کوئی کام نہیں کرنا آتا لیکن ہم صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دوسرے لوگ وہ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، صرف نقالی میں. تو ہمیشہ اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ خود کس چیز میں اچھے ہیں، آپ کون سا ایسا کام کر سکتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے، پھر اس میں خوب ماسٹری حاصل کریں اور اس میں ایکسل کریں، اس میں نام پیدا کریں. نام پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ شہرت کمائیں اور شہرت کی خاطر یہ کام کریں. مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا میں ڈفرنس پیدا کر کے جائیں، کوئی واقعی ایسا کام کر کے جائیں کہ جس سے بعد میں آنے والے آپ کے لیے دعائیں کریں، آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں. اچھے الفاظ سے یاد کرنے کا مطلب کیا؟ آپ مر جائیں تو آپ کو کیا فائدہ کوئی اچھے الفاظ سے یاد کرے؟ کوئی ہے فائدہ؟ پیغمبروں نے یہ دعا مانگی نا کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے. تو یہ شہرت کی طلب نہیں. اچھا تو اگر میں مر جاؤں اور بعد میں میری قبر میں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی ہوگا؟ کیا ہوگا؟ گواہیاں. یس. ہم اپنے پیچھے کیا گواہیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہمیں لوگ کن الفاظ سے یاد کریں گے؟ یہ چیز ایک موٹیویشن کا سبب بنتی ہے اچھے کام کرنے کے لیے. اگرچہ ہر اچھے کام کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. پھر یہ تھا کہ علم میں اپنی زندگی کھپانے کے علاوہ صرف یہ نہیں کہ چند کتابیں پڑھ لی اور یعنی صرف نام اور شہرت کے لیے کچھ کرتے تھے، بلکہ علم میں گہرا غور و خوض کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کبھی میں ایک آیت کی
تقریباً 100 تفسیریں دیکھ لیتا ہوں. ایک آیت کی 100 تفسیریں. آپ میں سے کب کس نے زندگی میں ایک آیت کی 10 تفسیریں دیکھی؟ حالانکہ 10 تفسیریں لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں. کبھی کوشش تو کریں دیکھنے کی. آج ہم نے کلاس میں یہ پڑھا ہے، میں ذرا جا کر وہاں دیکھوں لائبریری میں کہ باقی مفسرین نے کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ ایک آیت کی 100 تفسیریں دیکھ لیتے. صرف علم نہیں حاصل کرتے تھے. کہتے ہیں پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، 100 تفسیریں پڑھ کے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے اس آیت کا فہم دے دے. اور ہم ایک دفعہ سن کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں فہم ہو گیا، ہمارا فہم ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں اے آدم اور ابراہیم کو تعلیم دینے والے، مجھے اس آیت کی تعلیم دے دے. اس طرح قرآن سیکھا انہوں نے. مجھے اس آیت کی تعلیم دے دے. پھر میں ویران جگہ کی مسجد یا کسی ایسی جگہ جاتا جہاں اپنا چہرہ مٹی میں لت پت کرتا، مٹی ملتا اپنے منہ پہ اور اللہ سے مانگتا. یعنی مٹی کیوں ملتے تھے؟ ٹو بی ہمبل، یعنی عاجزی کے لیے. اور کہتا اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، اے آدم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. کیونکہ علم تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. کیا ہم میں سے بھی کسی کے علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ محنت بھی کرے اور پھر دعا بھی کرے اور ساتھ اتنا کچھ حاصل کر کے عاجزی بھی کرے؟ جب کوئی آیت سمجھ نہ آ رہی ہو، جب ترجمہ یاد نہ ہو رہا ہو، تو کب ہم نے رو کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے سکھا دے؟ ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ میں تو کر نہیں سکتی اس لیے میں کورس چھوڑ رہی ہوں، میں کورس چھوڑ رہی ہوں کیونکہ میں تو کر ہی نہیں سکتی. جب کوئی چیز نہ آئے، علم نہ آئے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. کیوں؟ کوئی خزانہ ہے یہ جس کے لیے ہم دعا کریں. اس کو پا کے کیا ملے گا؟ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی تو کیا ملے گا؟ حیات طیبہ ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی. اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ شغف سے زیادہ بہتر بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوقات کا ایک بڑا حصہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرے. بہرحال جہاں انہوں نے بہت علم حاصل کیا، بہت فائدے کے بنے، وہاں ان کے حاسدین بھی بہت سے پیدا ہو گئے، بہت جیلسیز بھی شروع ہو گئی. وہ تو دن رات درس و تدریس میں مشغول رہتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی قدر و منزلت میں بھی اضافہ ہوتا گیا. اور اسی اعتبار سے پیرالل دشمنوں اور حاسدوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دور میں پھیلنے والے باطل عقائد کا شدت سے رد کیا. یعنی اصل کھرے صاف ستھرے دین کے اندر جو لوگوں کی من گھڑت باتیں تھی، بیس لیس چیزیں تھی، جب وہ شامل ہوئی تو انہوں نے ان کو نکالنا شروع کیا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اور ان باتوں پر لوگوں کا کاروبار چلتا تھا، اس لیے بہت سے لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور ان کے خلاف کتابیں لکھی گئی. اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں انہوں نے ایک فتویٰ العقیدہ الحمویہ الکبریٰ کے نام سے لکھا، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے بہت ہنگامہ آرائی کی. لیکن اس کے باوجود یہ حق گوئی سے باز نہیں آتے تھے. جو سچ ہوتا تھا وہی بتاتے تھے لوگوں. ایک صحیح عالم کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح بات کرتا ہے، چاہے لوگ اس کے مخالف بھی کیوں نہ ہو جائیں. تو اس حق گوئی کی سزا میں 3 بار جیل گئے ہیں. 3 بار جیل گئے ہیں. ان میں سب سے پہلی بار جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ خالص قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں اور بہت سے باطل عقائد کا رد کرتے ہیں، تو انہوں نے سلطان مصر کو آپ کے خلاف شکایت لگائی، بہت بھڑکایا. تو سلطان نے مصر بلایا اور آپ کو جیل بھیج دیا. یہ پہلی بار تھی جس میں 18 ماہ جیل میں رہے، 18 months. لیکن جیل میں آپ کو ہر طرح کی سہولت میسر تھی، ہر شخص کو آنے جانے کی اجازت تھی. لوگ آتے آپ سے فتوے پوچھتے اور آپ ان کو جواب دیتے، کسی قسم کی کوئی تنگی اور مشکل نہیں تھی. اور بالآخر ایک عرب امیر ابن عیسیٰ کی سفارش سے آپ کو نکال دیا گیا. رہائی پانے کے بعد آپ کچھ عرصہ مصر میں ہی رہے. وہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی بہت باطل عقائد ہیں، لہٰذا آپ نے درس و تدریس میں ان کے عقائد کا رد شروع کر دیا. پھر سلطان کو شکایت ہوئی اور مزید آپ کو 1 سال جیل میں رکھا گیا. یہ دوسری بار جیل میں گئے. سال کے بعد سلطان مصر نے خود ہی رہا کر دیا. پھر آپ دمشق واپس آ گئے تو وہاں مخالفین نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کیونکہ آپ نے ایک فتویٰ
زیارت قبور کے نام سے لکھا تھا، جس میں آپ نے یہ واضح کیا کہ کسی قبر کی زیارت کے لیے اہتمام کے ساتھ، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیوں نہ ہو، سفر نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہاں سے جب آپ مدینہ جاتے ہیں تو آپ کی نیت کیا نہیں ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت. کیا نیت ہونی چاہیے؟ مسجد نبوی میں نماز کی. تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا اور دیکھا کہ صحابہ میں سے اور بعد کے لوگوں میں سے کسی نے بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت سے مدینہ کا سفر نہیں کیا. تو اس پر لوگ آپ کے بہت خلاف ہو گئے اور انہوں نے سلطان کو پھر شکایت لگائی. سلطان نے آپ کو قلعے میں بند کر دیا. اس بار آپ کے بھائی عبد الرحمن اور آپ کے شاگرد ابن قیم الجوزیہ بھی آپ کے ساتھ جیل میں رہے، اور یہ جیل قلعے کی جیل تھی اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا. کتنی بار جیل میں گئے؟ 3 بار. کیوں گئے تھے؟ حق گوئی کی بنا پر. آخری بار کیوں گئے تھے؟ ایک فتویٰ دیا تھا. فتویٰ کیا تھا؟ زیارت قبور کے بارے میں، کہ قبر کی نیت سے سفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قبر کی طرف جانا عبادت کا سفر نہیں ہے. مدینہ مسجد نبوی کے لیے جانا چاہیے. یہ کتنا کانسیپٹ ہے کہ جی؟ لوگ روزے پہ سلام کے لیے ہم جا رہے ہیں، لوگ جی. کتنا کہتے ہیں عام بات. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا اور مسجد ہے وہاں. مدینہ کی مسجد میں جو نماز ہے اس کا اجر کتنا ہے؟ 1000. ایک نماز کا اجر 1000 نمازوں کے برابر. تو مدینہ کا سفر مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے ہونا چاہیے. جی ہاں. لا تشد الرحال الا بثلاث مساجد. 3 مسجدوں کی طرف خاص طور پر سفر کیا جا سکتا ہے. ہر مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا. باقی ساری مسجدوں کا ثواب برابر ہے. مسجد حرام میں تو 1,00,000 ہے، مسجد نبوی میں 1000 ہے، اور مسجد اقصی میں 500 نمازوں کا ثواب ہے. تو اس کی طرف بھی آپ مسجد میں ثواب حاصل کرنے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں سفر نہیں کر سکتے، کوئی شہر نہیں دیکھ سکتے، کوئی تاریخی مقامات نہیں دیکھ سکتے. عبادت کی غرض سے، ثواب کی غرض سے آپ سفر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ جو زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو پھر یہ نہ جائیں تو کیوں نہ جائیں. آج کل بھی لوگ تو زیارتوں کے لیے جاتے ہیں نا، مختلف قبروں کی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں. کچھ لوگ لاہور جاتے ہیں اور کچھ پشاور جاتے ہیں اور کچھ کہیں. کیوں جائیں اور کیوں نہ جائیں؟ وجہ کیا ہے؟ جائیں کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتا دیجیے. عبرت کے لیے تو آپ اپنے نزدیکی قبرستان میں بھی جا سکتے ہیں. اس کے لیے سفر کرنا کیا ضروری ہے؟ اپنے سب کام کاج چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے وہاں جائیں. قبر تو قبر ہے، کسی کی بھی قبر ہو، کوئی بھی قبرستان ہو، اس سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے. جی جی، وہ لوگ اللہ کے قریب ہیں اور ہماری سفارش کریں گے. کیا کسی نیک آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں؟ انہیں خود نہیں پتا تھا اور آپ کو کہاں سے پتا چل گیا کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے؟ کسی کو نہیں پتا کہ کون قریب ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں، قرآن پاک میں کہیں لکھا ہوا ہے، پورا قرآن آپ پڑھیے اور ڈھونڈیے وہ آیت جس میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ ایسا کچھ کام کرو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے آپ دیکھو، کہیں ہے ہی نہیں ایسا کچھ. تو جس کی ہمیں تعلیم نہیں ملتی اس کام کو کرنے کا فائدہ نہیں ہے. انڈرسٹوڈ؟ جی. ان کے لیے دعا تو آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سارے مومنوں کے لیے دعا ہوگی. کس کس کی قبر پہ جائیں گے؟ اور وہاں جا کر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا گھر میں بھی ہو سکتی؟ اگر آپ کو وہ بہت محبوب ہستیاں ہیں تو آپ گھر میں ان سب کے لیے دعا کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ اسپیشلی نہیں جانا چاہیے. اگر آپ وہاں گئے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشلی نہیں. یہی تو اصل بات ہو رہی جس کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا. ان اسپیشلی سفر کر کے نہیں جانا چاہیے قبروں کی طرف. ٹھیک ہے. اور عبادت کی نیت سے تو بالکل ہی نہیں جانا چاہیے. کوئی وجہ ہو تو جا سکتے، کوئی وجہ، مثلا قبر گر گئی ہے یا کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے، کوئی سبب ہو سکتا ہے، لیکن عبادت کے لیے نہیں. چلیے، عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟
بہت زیادہ قبرستان عورتوں کا جانا ویسے ہی پسندیدہ نہیں، لعنت فرمائی گئی ہے. کبھی کبھار عبرت کے لیے جا سکتے ہیں، قریب سے گزر سکتے ہیں، قبروں کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ عورتوں کو بھی آخرت کی یاد بہت ضروری ہے. لیکن کثرت کے ساتھ روز ہی چل پڑنا اس سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات، جب آپ جیل میں گئے ہیں تو آپ کے مشاغل کیا تھے؟ سب سے پہلا یہ کہ جب وہ داخل ہوئے تو بہت خوش تھے، قید کو ایک نعمت سمجھا. کہتے ہیں اگر میں اس قلعے کو سونے سے بھر کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، میرے نزدیک یہ اس نعمت یعنی قید خانے میں جانے کے شکر کے برابر نہیں. یعنی میرے نزدیک یہ اس نعمت کے شکر کے برابر نہیں. جتنی بڑی نعمت ہے اتنا میں شکر ادا نہیں کر پاؤں گا اگرچہ میں اس قلعے کو سونے سے بھر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. یہ لوگ جو میرے لیے نیکی کا سبب بنے ہیں، میں ان کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. اس میں کیا نیکی اور کیا بھلائی تھی؟ کیونکہ وہاں انہیں عبادت کا موقع مل گیا، ذکر کا موقع مل گیا، فرصت مل گئی، لوگوں کی بھیڑ اور لوگوں کی خدمت پر مسلسل تھی، ان سب کاموں سے راحت مل گئی. اور کبھی کہتے اصل قیدی تو وہ ہے جس کے دل کو اس کے رب سے محبوس کر دیا گیا ہو، قید کر دیا گیا ہو، یعنی جس کے دل میں رب کی یاد نہ ہو. دوسرا قیدی وہ ہے جس کی خواہش نے اسے قید کر لیا ہو، یعنی وہ اپنی خواہش نفس میں گرفتار ہو گیا ہو. اتنی پازیٹو تھنکنگ تھی کہ جب قلعے کے اندر داخل ہوئے، یعنی جیل میں، اور دیوار کے اندر چلے گئے، قلعے کی بڑی بڑی والز ہوتی ہیں نا، تو جب وال کراس کر کے اندر چلے گئے تو قرآن مجید کی آیت پڑھی فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب عذاب ہوگا. تو انہوں نے کہا میں تو بہت راحت میں آ گیا ہوں، بہت امن میں آ گیا ہوں. یہاں پہنچ کر انہوں نے قرآن مجید کو بہت زیادہ پڑھا اور قرآن مجید کے نئے نئے معنی کا انکشاف ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اس قید میں اس بار قرآن کے معنی اور اصول علم میں سے کچھ چیزوں کے میرے اوپر ایسے انکشافات ہوئے ہیں کہ بہت سے علماء ان کی تمنا کرتے تھے، اور قرآن کے معنی کو سمجھنے کے علاوہ میں نے جن چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیا اس پر مجھے بے حد افسوس ہے. یعنی جیل میں پہنچ کر سب سے زیادہ ان کی توجہ کس پر رہی؟ قرآن مجید کے پڑھنے پر. اور ان کو نئے نئے معنی اور نئی نئی چیزوں کا انکشاف ہوا جس کی بہت سے لوگ تمنا کرتے تھے، وہ یہ انہیں یہاں آ کر ملی. تو اس پر وہ افسوس کرتے ہیں کہ میں نے قرآن کے علاوہ کسی اور موضوع پر اپنا وقت ہی کیوں لگایا. یہ کیفیت اسی کی ہو سکتی ہے جس نے واقعی قرآن کو سمجھا ہو اور اس کا لطف بھی اٹھایا ہو. قید میں ان کے اندر صرف جنت کی طلب تھی اور اس کی طرف بڑھنے کا شوق تھا. عبد الرحمن عبد الخالق کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے کہا اللہ جانتا ہے میں نے ان سے زیادہ بہتر زندگی والا کسی کو نہیں دیکھا. حالانکہ وہ جیل میں بند تھے، ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی، پاؤں کے نیچے سے ہلا دینے والی خبریں بھی سنائی جاتی، اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ مزے والی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ ان کا دل پرسکون تھا. سب سے زیادہ فراخ دل تھے اور ان کا دل ہم سب سے زیادہ طاقتور تھا اور ان کا نفس سب سے زیادہ خوش تھا. نعمتوں کی رونق ان کے چہرے پر عیاں تھی. ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارا خوف زیادہ ہو جاتا اور ہمارے دل میں طرح طرح کی بدگمانیاں آنے لگتی، ہم پر زمین تنگ پڑ جاتی. ہم آپ کے پاس آتے تو صرف اتنی بات ہوتی کہ ہم آپ کو دیکھ لیتے اور ان کی باتیں سن لیتے تو ہمارے سارے غم بھول جاتے تھے. سب کچھ شرح صدر، یقین اور اطمینان میں بدل جاتا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی ملاقات سے پہلے ہی اپنے بندوں کو جنت دکھا دی اور ان کے لیے دارالعمل میں اس کے دروازے کھول دیے. ان کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے. جیسے وہ ایک صحابی کہتے تھے نا، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ کیفیت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو پوری طرح فوکسڈ ہو ایک چیز پر اور ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہو اور وہ رب کی رضا ہو. وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ رب ان سے راضی ہو تو پھر انہیں کسی اور چیز کا غم نہیں رہتا. اور ساتھ ساتھ جب قرآن مجید سے تعلق ہوتا ہے تو مسلسل خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں کہ کس کس کے لیے خوشخبری، کس کس کے لیے بشارت ہے، کس کس کے لیے بہترین جزا ہے. تو انسان وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو دل کو اطمینان آ جاتا ہے کہ یہ آیت تو میرے بارے میں کہی گئی ہے، تو مجھے غم کس چیز کا. دنیا کے سارے لوگ بھی اگر دھتکار دیں اور رب کائنات اگر میرا ہے تو مجھے کسی چیز کا بھی غم نہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ کو کہتے ہوئے سنا
دنیا میں ایک جنت ہے، جو اس میں داخل نہ ہو وہ آخرت کی جنت میں داخل نہ ہوگا. اور دنیا کی وہ جنت کیا ہے؟ دل کا اطمینان، نفس مطمئنہ. ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ سے یہ بھی سنا کہ دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے، میری جنت اور میرا باغ تو میرے سینے میں ہے. میں جہاں بھی جاؤں یہ میری جنت میرے ساتھ ہے، یہ مجھ سے جدا نہیں ہوتی. میرا حال یہ ہے کہ میرا قید میں رہنا بھی میرے اللہ کے ساتھ تنہائی کی گھڑیاں ہیں، میرا قتل ہونا شہادت ہے، اور میرے شہر سے مجھے نکال دینا سیاحت و عبادت ہے. یعنی شہر سے نکال دیں، اپنے ملک سے نکال دیں تو دوسرا ملک دیکھ لوں گا، اور اگر مجھے قید کر لیں تو میری تنہائی کی گھڑیاں میرے رب کے ساتھ خلوت ہے، ملاقات ہے، اس میں کوئی اور حائل ہی نہیں، میں اور میرا رب. اور اگر مجھے قتل کر دیں تو مجھے شہادت نصیب ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو واقعی پھر کون کیا نقصان دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن اتنا پازیٹو مائنڈیڈ ہونا یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے، اور یہ صرف وہی ہو سکتا ہے جس نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا. وہ ہر چیز کے اندر خیر ڈھونڈ لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے. یہی معنی ہے اس کا، تنگی کے ساتھ آسانی. یعنی جہاں تنگی ہے، مشکل ہے، وہاں سہولت بھی بہت ہے، وہاں اس کے اندر خیر بھی ہے. لیکن اس خیر کو دیکھنے والی نگاہیں چاہیے ہوتی ہیں. جب قید میں تھے تو سجدے میں ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر اور شکر کرنے پر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر. اور یہ دعا وہ کثرت سے سجدے میں پڑھا کرتے تھے. حالانکہ وہ ذکر کر بھی رہے تھے، شکر کر بھی رہے تھے، قید میں آنے پر بھی شکر کر رہے ہیں اور عبادت میں بھی لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر مزید دعا مانگتے. تو ہمیں کبھی بھی اپنے نیک اعمال پر راضی نہیں ہو جانا چاہیے کہ اب جتنا ہو گیا وہ ہمارے لیے کافی. آخری لمحات تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے. ان کے بھائی زین الدین عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے میرے ساتھ قرآن مجید کے 80 دور ختم کیے، 80 بار دہرائی کی بھائی کے ساتھ. اور جب 81ویں مرتبہ سورۃ القمر کی اس آیت پر پہنچے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے. اس پر پہنچے، یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر گئی. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قرآن پڑھتے ہوئے اور آخری وقت تک قرآن پڑھنے کی توفیق ہونا. ہمارا سر درد ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنا سبق یاد کرتے ہیں، پھر تہجد میں ہماری تلاوت کتنی رہ جاتی ہے، یا ویسے تلاوت کتنی ہوتی ہے جب ہماری طبیعت خراب ہوتی، تو ہم سارا کچھ بند کر کے رکھ کے تو صرف سو جاتے ہیں. موت کی سختیاں ہوتی ہیں، موت کا وقت مشکل وقت ہوتا ہے. اس وقت میں کون یاد رکھ سکتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے، یا کس کی زبان پر قرآن جاری ہوگا؟ وہی جو زندگی میں عام چھوٹی چھوٹی سختیوں پر بھی اس بات کو یاد رکھے. تو ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا کے قرآن کو چھوڑنا نہیں، اس کو پکڑے رکھنا ہے. جو ہی ان کا انتقال ہوا تو قلعے کا جو مؤذن تھا اس نے قلعے پر چڑھ کر خبر دی لوگوں کو کہ ابن تیمیہ کا انتقال ہو گیا ہے. شہر میں خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، لوگ پروانہ وار قلعے کی طرف دوڑنے لگے. قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا، جنازہ قلعے سے باہر لایا گیا. 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی. ابن کثیر کہتے ہیں دمشق کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا جنازہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا، اور غائبانہ ان کا نماز جنازہ بہت جگہوں پہ پڑھایا گیا. حافظ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اکثر قریبی اور دور دراز کے اسلامی ممالک میں امام ابن تیمیہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی. یہاں تک کہ یمن اور چین میں بھی وہاں سے آنے والے مسافروں کا بیان ہے کہ چین کے دور کے علاقے میں جمعہ کے دن ان الفاظ میں اعلان کیا گیا کہ ترجمان القرآن کی غائبانہ نماز جنازہ ہے. یعنی وہ ان کو کس نام سے جانتے تھے؟ ترجمان القرآن. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری پہچان بھی قرآن ہے؟ یہ سب کچھ نیت اور سخت محنت کے ساتھ ہی ملتا ہے کہ واقعی قرآن مجید ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر اہم ہو جائے. آج کے دور میں چائنا تک کسی خبر کا پہنچنا جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. کیوں؟ 1 سیکنڈ میں معلومات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں.
کوئی چیز دنیا کے کسی ایک کونے میں ہوتی ہے پوری دنیا پہ ایک دم پھیل جاتی، لیکن اس دور میں ان کا ذکر خیر چائنا تک پہنچنا اور پھر نماز جنازہ ہونا اور پھر ترجمان القرآن کے نام سے پہچانا جانا بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ قرآن مجید کے علاوہ بھی دوسرے علوم و فنون میں بہت مہارت رکھتے تھے کہ بعض اوقات خود اس علم کے ماہرین کو حیران کر دیتے تھے. علامہ کمال الدین الزملکانی کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے علوم اس طرح نرم کر دیے تھے جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. ان سے جس علم کے بارے میں سوال کیا جاتا وہ اس طرح جواب دیتے کہ دیکھنے سننے والا حیران ہوتا اور وہ سمجھتا کہ وہ اس فن کے علاوہ شاید اور کچھ نہیں جانتے. اور بعض اوقات اس فن کے علماء کو وہ ایسی نئی باتیں بتاتے تھے وہ عالم جو خاص اس فیلڈ کے ماہر ہوتے وہ بھی نہیں جانتے ہوتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی کسی سے مناظرہ کیا ہو یا مذاکرہ کیا اور وہ ناکام رہے ہوں، وہ ہار گئے ہوں. یعنی ان سے دلیل میں کبھی کوئی جیت نہیں سکا تھا. علم کا سمندر تھے، سنن و آثار کے حافظ تھے. ان کے شاگرد حافظ مزی کہتے ہیں میں نے کوئی دوسرا ان جیسا نہیں دیکھا اور کسی کو بھی ان سے بڑھ کر کتاب و سنت کا عالم اور پیروکار نہیں پایا. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ادب میں بہت آگے تھے. یعنی خود بھی عالم تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزاج میں اتنی عاجزی اور انکساری تھی کہ دوسروں کا بھی ادب احترام کرتے تھے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حافظ سراج الدین البزار کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب اور احترام کرنے والا اور آپ کی اتباع اور آپ کے دین کی نصرت کی حرص رکھنے والا ابن تیمیہ سے بڑھ کر کوئی نہیں پایا. بہت چھوٹی عمر میں لکھنے کا کام شروع کر دیا تھا. 17 سال کی عمر میں قلم سنبھالا تھا. 17 years old لکھنا شروع کیا اور تقریباً 45 years تک لکھتے رہے. غیر معمولی حافظہ بھی تھا. ایک نشست میں 60 صفحات تک لکھ لیا کرتے تھے. ایک نشست میں 60 صفحے لکھ لیتے. یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا. آپ تقریباً کتنے صفحے روز لکھتے؟ میں نوٹس کے بارے میں نہیں پوچھ رہی کہ کلاس نوٹس لکھتے ہیں آپ 5-10 صفحے. کس کو لکھنے کا شوق ہے تو پھر روز کیا لکھتے ہیں؟ جن کو لکھنے کا شوق ہے اور لکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے انہیں ہر روز چاہے چند سطریں ہوں کچھ نہ کچھ ضرور لکھنا چاہیے، کیونکہ لکھنا لکھنے سے آتا ہے. میرے استاد کہا کرتے تھے حافظ ظہور احمد کہ لکھنا لکھنے سے آتا ہے، بولنا بولنے سے آتا ہے، پڑھنا پڑھنے سے آتا ہے. تو جب تک آپ لکھیں گے نہیں لکھنا نہیں آئے گا. اور ہم غلطیوں کے ڈر سے نہیں لکھتے کہ غلطیاں ہو جائیں گی. جب لکھیں گے تو غلطیاں ہوں گی تو ان غلطیوں کی اصلاح کر لیں گے، پھر دوبارہ وہ نہیں ہوگی، تبھی مہارت ہوگی نا. پریکٹس میڈز اے مین پرفیکٹ. تو کوئی ڈائری بنا لیجیے، ہر روز کی ڈائری لکھنا شروع کر دیں. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی تو میرے والد نے مجھے ڈائری لا کر دی اور کہا کہ دن میں جو کچھ کرتی ہو شام کو روز لکھا کرو. اور میں واقعی کچھ عرصے تک لٹرلی ہر روز کی روداد لکھا کرتی تھی. اب بھی میری ایک ڈائری ایسی پڑی ہوئی ہے کہ جس میں ڈیلی کی کارکردگی لکھی ہوئی ہے کہ آج کیا کیا ہے. اس وقت میری عمر بھی تقریباً 20 years کی تھی. اور وہ ڈائریاں تو خیر بہت پہلے کی لا کر دیتے تھے، لیکن جو میری موجود بچ گئی ہے ڈائری جلانے پھینکنے سے وہ 20 سال کی عمر کی ہے. کچھ دن پہلے میں اس کو دیکھ رہی تھی تو میں اب آج کے خیالات سے موازنہ کر رہی تھی کہ اس وقت میں کیا سوچتی تھی اور آج کیا سوچتی ہوں. اور اس وقت مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ میں نے آئندہ زندگی میں کیا کرنا اور کیسے کرنا ہے، لیکن سوچ ضرور تھی. مجھے موقع ملا تو کسی وقت میں کوئی ایک آدھ پیج آپ کے سامنے لا کے پڑھ کے سناؤں گی کہ کیا لکھا ہوا ہے. لیکن اس لکھنے سے یہ فائدہ ہوا کہ آئندہ مجھے جو یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران جو لکھنا پڑا یا ویسے اس میں سہولت ہو گئی. جب سے لکھنا چھوڑا پھر آؤٹ آف پریکٹس، پھر اب چند جملے بھی لکھنے ہوتے ہیں تو مشکل ہوتی کیونکہ زیادہ توجہ پڑھنے اور پڑھانے کی طرف ہوگی. لیکن انسان کے آثار لکھی ہوئی شکل میں جو محفوظ ہوتے ہیں وہ صرف بولی ہوئی شکل میں نہیں ہو سکتے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے. لکھنے سے مجھے سب سے زیادہ فائدہ لگتا ہے نا وہ یہ لگتا ہے کہ اس میں سوچ بڑی مرکوز ہو جاتی ہے. ویسے ہماری سوچیں نا بہت بکھری ہوئی ہوتی ہیں، چاہے ہم بہت اچھا بھی سوچتے ہوں، لیکن جیسے قلم اٹھائیں یا کوئی لکھنے کا سوچے تو ایک دم وہ جو گیدر کرنے پڑتے ہیں نا خیالات کے، کم سے کم لفظوں میں بات کیسے کہی جائے، تو اس کی پریکٹس بہت ہو جاتی ہے. بالکل. اور ویسے بھی علم کا تعلق تو قلم سے ہے، اور اللہ نے قلم کی قسم کھائی، والقلم وما یسطرون.
تو ان کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں. کبھی جیل میں جا رہے ہیں, کبھی جیل سے باہر آ رہے ہیں, کبھی لوگوں کی باتیں اور مخالفتیں اور ہر قسم کی شورش, اور پولیٹیکلی بھی وہ زمانہ کچھ بہت مسلمانوں کے لیے اسٹیبلشڈ نہ تھا. قریب کے عرصے میں ہی مسلمانوں نے تاتاریوں سے شکست کھائی تھی, تو دنیا کے حالات بھی بہت دگرگوں تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بڑا علمی ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑا, کیونکہ ہم بعض اوقات حالات اور ماحول کا شور مچاتے رہتے ہیں کہ حالات سازگار نہیں, گھر کے حالات ٹھیک نہیں, ساس کی طرف سے مشکلات ہیں, شوہر کی طرف سے تعاون نہیں, ماں باپ ہمیں اجازت نہیں دیتے. یہ سب صرف بہانے ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ انہی حالات میں بہت کچھ کر جاتے ہیں, اور جنہوں نے نہیں کرنا ان کے لیے ہر چیز ایک مصیبت ہے, کیونکہ وہ مصیبتیں اپنے لیے کھڑی کر لیتے ہیں. اور جن کی سوچ مثبت ہوتی ہے وہ امام ابن تیمیہ کی طرح جیل میں جانے پر بھی کہتے ہیں کہ اگر میں اس جیل کو یا اس قلعے کو سونے سے بھر کر صدقہ کر دوں تو اس نعمت کے شکر کے برابر نہیں جو مجھے جیل میں جانے سے مل رہی ہے. وہ جیل میں جانے کو بھی نعمت قرار دیتے. کون ہے جو جیل میں جانے کو نعمت قرار دے؟ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کچھ مثبت کام ہو کرنے کے لیے, جسے زندگی گزارنی آتی. ان کی تصنیفات اتنی زبردست ہیں کہ آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدے کی ہیں. اب یہ جو کتاب آپ لوگوں کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے یہ بھی انہی کی تصنیفات میں سے ایک تصنیف ہے, جسے انہوں نے عصر سے مغرب کے دوران لکھا ہے اپنے حافظے سے, اور آپ کو کئی دن لگیں گے اس کو سمجھنے میں. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ ان کے لکھنے کی رفتار اور اس کا طریقہ اور اس کے اندر جامعیت کتنی زیادہ ہے. کئی 100 سال پہلے کتاب لکھی گئی لیکن آج بھی پڑھیں تو بالکل پرانی نہیں لگتی. مولانا عطا اللہ حنیف ان کی تصانیف کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی اکثر تصانیف سوالات کے جوابات اور فتاوی کی شکل میں تھی, جس میں تفسیر, اصول تفسیر, حدیث, اصول حدیث, عقائد, تصوف, اخلاق, فقہ, اصول فقہ, مسائل و مباحث وغیرہ شامل ہیں. مختصر سے مختصر بھی اور طویل سے طویل بھی, یعنی لمبے جواب بھی ہیں اور چھوٹے بھی. بعض کتابیں مخالفین اسلام یا مخالفت حق فرقوں کی کتابوں کے جواب میں, بعض مکتوبات اور مراسلات خطوط کی شکل میں ہیں جو مختلف لوگوں کو لکھے گئے, لیکن زیادہ تر کیا ہے فتاوا. ان کی فتاوا 35 والیومز میں ہے, آپ کی لائبریری میں موجود ہے فتاوا ابن تیمیہ. تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ اس کی زیارت کریں. اب آپ مجھ سے فتویٰ پوچھے کہ کیا کتابوں کی زیارت جائز؟ کتابوں کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے, بالکل تیسرے فلور پہ جا سکتے ہیں آپ لائبریری میں. لٹرلی سیریسلی آپ جا کے دیکھیں, اس کو کھولیں اور اس کا کچھ حصہ پڑھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح اللہ کے بندے نے اتنا کچھ لکھ لیا اور ہم صرف پڑھنے کے روادار نہیں. اس کو تقریباً ہر موضوع پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے. تفسیر کے موضوع پر 102, احادیث میں 41 کتابیں یا رسالے ہیں ان کے. فقہ اور فتاوی میں 138, فلسفہ اور منطق اور پر نقد اور جرح 17, مکاتیب ان کے 7 ہیں, اصول فقہ 28, عقائد و کلام 126, اخلاق, زہد اور تصوف 78 اور متفرقات 54. تو کل 591 کتابیں ملتی ہیں ان کی. امام ابن تیمیہ نے اپنے پیچھے بہت بہترین شاگرد بھی چھوڑے, جن میں سے ایک ابن القیم الجوزیہ ہے. کون سی کتاب ہے ان کی؟ دوائے شافی. یس, یہ جیل میں بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں. امام ابن تیمیہ سے 30 سال چھوٹے تھے, 30 years younger, اور 21 سال تک ابن تیمیہ کے ساتھ رہے ان کی صحبت میں. اور ابن تیمیہ کے بعد وہی ان کے جانشین اور ترک علم کے وارث بھی ہوئے. صحیح معنوں میں وہ ان کے علم کے حامل تھے. اپنے استاد کے علم کو بڑھانے, پھیلانے اور اس کی توسیع اور اشاعت میں انہوں نے غیر معمولی حصہ لیا. لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی, ان کی طرف سے دفاع کیا, اس کی تائید کے لیے تحقیق و تنقیح کی پوری کوشش کی. جس چیز کی نشر و اشاعت پر انہوں نے بہت زیادہ توجہ کی وہ فقہ ابن تیمیہ تھی. 712 ہجری میں امام ابن تیمیہ مصر سے واپس آئے تو ابن قیم ان کے حلقہ درس میں شریک ہونے لگے. اس سے پہلے تک ان میں پختگی نہیں آئی تھی, لیکن جب انہوں نے امام صاحب کا دامن پکڑا, ان سے فقہ حاصل کی, ان کا منہج اختیار کیا, تو انہی کے ہو رہے. ابن کثیر کہتے ہیں 712 ہجری میں جب شیخ تقی الدین مصر سے واپس آئے تو ابن قیم ان سے وابستہ ہو گئے اور ان کی وفات تک انہی کے دامن سے وابستہ رہے. نمبر 2, حافظ ابن عبد الہادی.
یہ بھی ابن تیمیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے 40 سال عمر پائی اور کافی عرصہ ابن تیمیہ کی صحبت میں رہے. انہوں نے امام ابن تیمیہ کے بارے میں کتاب بھی لکھی، العقود الدریہ من مناقب شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ، اور العقود الدریہ کے بہت سے کوٹیشنز میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. تیسرے بڑے اہم شاگرد ہیں ابن کثیر. نام سنا ہوا ہے جی؟ یہ بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. حافظ ابن کثیر خاص شاگرد تھے. ان کو اپنے استاد سے بہت محبت تھی. امام صاحب کی عظمت و امامت کے قائل تھے اور ان کے افکار کی نشر و اشاعت میں ان کا بھی بڑا حصہ ہے. ابن کثیر نے خود بھی کتابیں لکھی ہیں جن میں ان کی تفسیر مشہور ہے، اور ان کے بہت سے مسائل میں ابن تیمیہ کی ہمنوائی پائی جاتی ہے. ان کے اصول اور تحقیق کی جھلک نمایاں ہے. انہوں نے اپنے تفسیر کے مقدمے میں امام ابن تیمیہ کے جو اصول تفسیر ہیں ان کو پیش نظر رکھا ہے. حافظ ابن کثیر کی ایک اور کتاب ہے البدایہ والنہایہ، ہسٹری کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حالات اور واقعات بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیے. اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو اس کتاب میں سے پڑھ سکتے ہیں. چوتھے ہیں حافظ ذہبی، امام ذہبی. یہ بھی ان کے خاص شاگرد تھے. انہوں نے اپنی 7 تصانیف میں 7 کتابوں میں ابن تیمیہ کے حالات لکھے ہیں، اور ان کی سیرت پر الگ کتاب بھی لکھی ہے، الدرۃ الیتیمیہ فی السیرۃ التیمیہ. اور ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء اوپر ہوگی. ہماری ذاتی کتابوں میں سے جو کتابیں لائبریری میں ہیں ان میں امام ذہبی کی کتاب موجود ہے، جس میں بڑے بڑے دنیا کے جو علماء، محدثین اور مختلف فنون کے جو ماہر لوگ تھے ان کے حالات زندگی لکھے ہوئے. بہت ہی مفید کتاب ہے. سیرت کی جمع ہوتی ہے سیر اعلام النبلاء. تو بہرحال یہ تھے امام ابن تیمیہ. مختصراً مجھے بتا دیجیے کہ آپ نے کیا سیکھا ان کے حالات میں سے، کیونکہ کتاب پڑھنے سے پہلے اگر صاحب کتاب کا تعارف ہو جائے تو اس سے کتاب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے پھر، اور اس سے صحیح طور پر آپ سیکھ بھی سکتے ہیں. کیا سیکھا آپ نے؟